لیکن کہ چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے. یہاں کھڑے ہیں کھڑے ہیں. ادھر دیکھو دیکھیے ماشاء اللہ یہ لوگ بھی حج عمرہ پہ جا رہے ہیں. اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے سب کے لیے جو جا رہے ہیں حج عمرہ کے لیے. مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ ہوائی جہاز کی دعا ہے, سواری کی دعا ہے, پانی کی دعا ہے. پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کہیں گے باندھتا ہوں, اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں. اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے اور میرے لیے آسان کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا اتنا کام جی. یہاں سے اور 2 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ نیت کرنی ہے. یہاں سے آپ کا تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. لبیک لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک ان الحمد ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. ایک بار پڑھنا اللہ کا حکم ہے, 3 بار پڑھنا نبی کی سنت ہے. اپنے کمرے پہنچ گئے, اپنے سامان کو صحیح کر کے رکھ کے اس کے بعد اگر آپ چل دیجیے. یہیں سے بہترین لباس پہننا ہے آپ کو, اچھا لباس. نئے کپڑے آپ نے سلوائے ہوں گے, وائٹ کپڑے بہتر ہیں, اللہ کے نبی کو پسند ہے. ہمیں سنتی بننا ہے, سنتی ہی اللہ کو پسند ہے, نبی کو پسند ہے. ٹھیک ہے چلا. اس کے بعد اب آپ چلیں گے آپ عمرے کے لیے. تلبیہ کا آپ کا گیٹ رہے گا. جب آپ گیٹ کے اندر گھسیں گے چھت آ جائے گی. چھت کے نیچے آپ نظر نیچے کر کے اور تلبیہ پڑھتے رہیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دھن ہوگی پھر ہوگی آواز کے ساتھ ہوگا. حجن صاحبہ کی آواز 3-4 جنے نیچے اتریں گے, اس کے بعد پھر نیچے اتریں گے. اس کے بعد آپ چلتے رہیں گے چھت کے نیچے. چلتے چلتے آپ کے نیچے سفید پتھر آ جائے گا. جب سفید پتھر آ جائے گا تو آپ سیدھے نظر اٹھائیں گے. جب نظر اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا. جب خانہ کعبہ ہوگا اسے دیکھیں گے تو میری آنکھوں کی طرف دیکھو. اس طرح اے اللہ میں جب بھی جو بھی جائز دعا مانگوں سب قبول ہو جائے. آمین. پلک سے نہیں پکڑا میرا. پلک جھپنے سے پہلے ہی دعا مانگنی ہے. اے اللہ میں جب بھی جو بھی جائز دعا مانگوں سب قبول ہو جائیں. آمین. ہاتھ رہے گا, دونوں ہاتھ اس طرح ہاتھ رہے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ہاتھ ہے چل کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ خانہ کعبہ کا استقبال ہے. یہ آپ کو بتائیں گے بار بار. یہ خانہ کعبہ کا استقبال ہے. اس کے بعد میں حضرت کو بوسہ دینا ہے. پھر ہمارا ہاتھ یوں رہے گا اور ہمیں ہتھیلی چومنی ہے, آواز نہیں ہوگی. حضرت کو بوسہ دیتے ہوئے ہتھیلی چومنا ہے, آواز نہیں ہونی ہے. اس کے بعد حاجی صاحب یہ کاندھا جیسے ایسے پڑا, یہ ایسے کر کے اور ایسے کھول دیں. یہ سیدھا ہاتھ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھو اب یہاں ایک چیز یہ ہے, ہم نے چادریں پہن لی. یہ مرد پہنیں گے, حاجی صاحب حجن صاحبات پہنیں گے نہیں, ان کا لباس وہی رہے گا. تو یہ چادریں جو ہیں جن کو ہم احرام کہتے ہیں یہ احرام نہیں ہے. یہ لباس کا نام احرام ہے جو حجن پر بھی لاگو ہو گئی اور حاجی پر بھی لاگو ہو گئی. حاجی صاحب نے لباس بدل لیا اپنا, حجن صاحب کا وہی لباس ہے. حاجی صاحب پٹی والی چپل پہنیں گے احرام کی حالت میں, ہاں ہوائی چپل. حجن صاحبہ جیسے ہیں ویسے ہی. حاجی صاحب پٹی والی چپل پہنیں گے. یہ ہڈی پیر کی اوپر کھلی رہے گی حاجی صاحب کی. ٹھیک ہے, جوتا نہیں ہوگا, چپل ہے. ہاں اس کے بعد میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا. حاجی صاحب کو جو نہیں ماننا, شکار نہیں کرنا, بیوی سے مذاق نہیں کرنا, شکاری کی مدد نہیں کرنا, چہرہ اور پیر کی ہڈی کھلی رہے. یہ 8 پابندیوں کا نام ہے. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کونے سے دوسرے کونے تک پڑھنے خود کو پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسرے کونے پہنچیں گے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. یہاں سے دوسرے کونے تک درود شریف پڑھنا ہے. دونوں جو نمازیں پڑھتے ہیں رات دن, آسان ہو گیا.
اس کے بعد اس کو نہیں چلیں گے آپ تو آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے. دعائے معصورہ جو نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی, آسان ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے چوتھے کونے پہ, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یاد ہے تو اچھی بات ہے, نہیں تو ربنا پڑھ لو. اللہ نے دین کو بہت ہلکا کر کے آج تو 6 نفل پڑھنے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تحت الوضو. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. کر لیں گے انشاءاللہ. یاد نہیں ہے تو جو یاد ہو پڑھو, نہیں ہے تو ایسے کہہ دو, کرو اے اللہ میں تیرے گھر میں اعتکاف کرتی ہوں, کرتا ہوں, اسے قبول فرما لے اور آسان کر دے. 5 سنت زندہ ہو گئی, اس کو یاد ہے کر لو, نہیں ہے تو 4 کر لو, 3 کر لو. سنت آئی. اصل ہے ہماری زندگی, ہماری نماز سنت طریقے پر ہو, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. لا الہ, لا الہ الہ ہے, الہ, لا الہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ, الہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کو ہماری نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. اللہ چلو اور میں دوڑوں گا. دوڑنا نہیں ہے, دوڑنے کا کام کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا دیکھو, سینے پہ بھی زور پڑے گا, بازو پہ بھی زور پڑے گا, بانوں پہ بھی زور پڑے گا. طباعت آسان نہیں ہے, بہت زیادہ کام ہے. جو سیکھ کر کرے گا وہ, اور نہیں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, 3 چکروں میں دوڑنا ہے بھائی صاحب کو, اور 4 میں نہیں دوڑنا, بھول گئے تو ان میں بھی نہیں دوڑنا. ٹھیک ہے, ہو گئے 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے. اس کے بعد اب آپ نے 8واں بوسہ دیا ہے. 8واں بوسہ دینے کے بعد میں آپ کو واجب الطواف کرنا ہے مقام ابراہیم کے سامنے, جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, یہ واجب ہے, پڑھنا پڑے گی ورنہ نقصان ہوگا, ایک بکرا آ جائے گا. یہاں ہمارا یہاں نماز میں سجدہ سب ہوتا ہے اور وہاں بکرا آتا ہے, اور بکرا کتنے کا ہوگا یہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا. اور وہاں کا غلطی وہیں ادا کرنی پڑے گی. اگر بھول گئے یہاں آ گئے تو دوبارہ جاگ کرنی پڑے گی, غلط ادا نہیں ہوگی, دھیان رکھنا اس کا. تو اپنی غلطی کو, اپنے کام کو پوچھ کے کرنا. آدھا مہینے کا دھوکہ آئے گا اتنا بڑا. وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا, جتنا بھی سلام کر سکتے ہو, جیسے بھی کر سکتے ہو کرو, اور سلام کر کے اور فوراً ممبر کی طرف کو پیچھے ہٹ جانا. پیچھے ہٹ جاؤ گے, وہاں جا کر خوب رونا پیٹنا, اللہ سے معافی سلام کرا لینا, وہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آ جاؤ اسی جگہ جہاں سے چلے تھے, اور پھر اس کے بعد میں ہر وقت صدیق آ جائیں گے. یہاں کہنا ہے امیر المومنین, ان سے ہی معافی تلافی کرنی ہے, کرانی ہے. اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاؤ, پھر ممبر کی طرف پہنچیں گے آپ, وہاں جا کر خوب رو پیٹ لو, معافی تلافی کرا لو. یہ مقام ہے معافی تلافی کے جنت کے. اس کے بعد میں پھر اسی جگہ آ جاؤ, پھر حضرت عمر فاروق آ جائیں گے یہاں یہی. اس کے بعد ان سے یہاں بھی امر المومنین کہنا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, اور پیچھے ہٹنے کے بعد خوب معافی تلافی رو پیٹ لو. اس کے بعد میں یہاں سے آپ چلیں گے, گیٹ کے باہر ہو جائیں گے, گیٹ آ جائے گا, باہر نکلیں گے تو بائیں ہاتھ کو آپ چلیں گے, بائیں ہاتھ کو باب جبرائیل آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ باب جبرائیل. اندر گھسیں گے تو اصحاب صفہ آ جائے گا, جہاں صحابہ اکرام ننگے بیٹھے ہوتے تھے, جن کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا, جن کو پہننے کو نہیں ہوتا تھا, دور دراز سے آتے تھے, بھوکے پیاسے ہوتے تھے, لیکن ایمان سیکھتے. ایمان کیسا تھا کہ جو اللہ کہتے بندہ کر دو, جو بندہ کہتے اللہ کر دو, یہ تھا ایمان ان کا. سارے صحابہ جنتی تھے. اللہ کے نبی ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ان کی اتباع کر کے آ جائے گا میں اسے کامیاب کر دوں. یہ کام کرنے کے بعد میں اصحاب صفہ گئے, وہاں جا کے آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے اور نفل پڑھنی ہے. نفلوں میں وہی, پہلی رکعت میں یہ سب لوگ دیکھیے, سب جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, ریڈی.
اور ابھی وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے وہاں کی ساری نیتیں، کس طرح سے کیا کرنا ہے، آیا ماننا ہے یا کیا کرنا ہے، کون سی نفل نماز پڑھ لی ہیں، سب بتا رہے تھے وہ. آئے ہیں ایک دن ایسا ہے آپ سب کو چھوڑنے کے لیے دوسرے آئیں. اللہ رب العالمین آپ سب کو بھی اپنے گھر کا دیدار کرائے اور اس مبارک سفر کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے. آج لبیک ٹورس اینڈ ٹریول کی یہ بس رامپور نواب گیٹ سے روانہ ہو کر کے دلی ایئرپورٹ کے لیے الحمدللہ ابھی بس رخصت ہونے والی 15 سے 20 منٹ میں. کیونکہ آج کا یہ مبارک سفر بہت طریقے سے خاص یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ابھی پچھلے 11 جنوری کو ہم نے حافظ قرآن کا جو کمپٹیشن کرایا تھا اور اس میں فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ اس طرح سے جو انعام رکھے تھے، اس میں پہلا انعام فرسٹ آنے والے بچوں کو عمرہ پیکج کا تھا. جو حافظ قرآن میں فرسٹ آئے تھے پورے ضلع کا یہ کمپٹیشن مدرسہ فیض العلوم میں ڈاکٹر ہمارے ساتھی ہیں شاداب صاحب اور ہم نے سب نے مل کر کے آپس میں یہ پروگرام کرایا. اس میں الحمدللہ جو بچے فرسٹ آئے ہیں آج ہمارے سامنے اللہ کا شکر ہے وہ موجود ہیں. حافظ جی الحمدللہ یہ آپ سب کے مبارک سفر میں ساتھ میں ہیں اور حفظ قرآن کمپٹیشن جو ہوا تھا اس میں فرسٹ پرائز انہوں نے عمرہ پیکج حاصل کیا ہے اور یہ آج اس مبارک سفر کے لیے اپنے ابو کے ساتھ مولانا سلیم صاحب کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں. اور دوسرے جو اس مبارک سفر کے ساتھی ہمارے مولانا یعقوب صاحب الحمدللہ کئی ایسی ہستی ہیں جو موجود ہیں. اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو آج عمرے والے تشریف لے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے بھارتی آرمی میں ہیں، فوج میں ہیں، تو ان کے بھی آئے ہوئے میں کہوں گا آگے تشریف لے آئیں، وہ آگے آ جائیں. الحمدللہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جو ہے آرمی میں فوج میں اپنی خدمت دے رہے ہیں اور آپ کے ابو اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کی یاد میں مدرسہ میں قرآن کمپٹیشن کرایا جس میں کافی سارے بچوں نے حصہ لیا. ایک بچہ ایسا رہا جس نے عمرہ 20 حصہ کرے گا، تو آج وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے چاہتے ہیں.